یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ آقا کریم علیہ السلام علم کی مجالس کو اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، اور وہ مشہور روایت آپ نے علماء سے سماعت کی ہے کہ جب حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے تو دو طرح کے حلقے لگے تھے، ایک اہل ذکر کا تھا اور ایک حلقہ اہل علم کا تھا۔ تو حضور علیہ السلام اہل ذکر کے قریب سے گزرے اور حضور فرمایا یہ لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن جب حضور اہل علم کے پاس آئے تو حضور فرمایا ان کی تو کیا ہی بات ہے۔ یعنی علم حاصل کرنے والوں کی اہمیت یہ ہے کہ حضور ان کے درمیان بیٹھ گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کے پاس بیٹھنے کو شرف اور عزت عطا کی ہے۔ تو ہمیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے زندگی کے اندر یہ عہد ہو کہ ہم علم دین سیکھنے والے بن جائیں، اور یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جب کوئی شخص کسی سے مخلص ہوتا ہے، کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ جو دی بیسٹ چیز اس کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے نیکی کرنا چاہیں، ماں باپ اپنی اولاد سے نیکی کرتے ہیں تو جو سب سے قیمتی اثاثے سے ہوتے ہیں وہ اولاد کے نام چھوڑتے ہیں۔ آپ کسی دوست سے بڑے مخلص ہوں، وہ آپ کے پاس آ جائے، آپ کی دکان پر جو قیمتی چیز ہوگی آپ اس کو وہ دیں گے۔ جو سب سے قیمتی شے ہوتی ہے وہ انسان اس شخص کو عطا کرتا ہے جس سے انسان بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اور اللہ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرے تو کیا اللہ اس کو دنیا کا مال دے دیتا ہے؟ کیا رب اس کو بہت بڑا بینک بیلنس دے دیتا ہے؟ فرمایا نہیں، رب جس سے بھلائی کا ارادہ کرے اللہ اسے اپنے محمد کے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے اپنے رسول کی شریعت کا علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور کتنا خوش قسمت وہ شخص ہے جسے حضور کے دین کا تعلیم حاصل کرنے کا شوق نصیب ہو جائے۔ اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ روایت میں آتا ہے جب کوئی طالب علم گھر سے علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے تو رب کے فرشتے ہیں جو اس کے پاؤں کے تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ اب تو اللہ کے رسول کا دین سیکھنے کے لیے نکل رہا ہے، تو اب فرشتے بھی تجھے پروٹوکول دیں گے۔ تو اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر علم حاصل کرنے کی۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جس وقت بدر کے قیدی ان کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا تو بعد میں مشاورت کے بعد حضور علیہ السلام نے ان سے فدیہ لینا چاہا کہ اتنا فدیہ ہر شخص دے دے تو اس کو آزادی دے دی جائے گی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس فدیہ نہیں تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں یہ فرمایا کہ تم میرے مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو، میں محمد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ دیکھیے حضور کی نگاہ میں لکھنا اور پڑھنا کتنی بڑی چیز ہے۔